تو شیخ صاحب اب پنجاب اسمبلی مطلب عملاً تو یہ سمجھے نا تحلیل ہو گئی ہے, کے پی کی اسمبلی بھی تحلیل ہو گئی ہے, بس اب رسمی کارروائی ہونا باقی ہے. سو اب سب سے بڑا سوال یہی کہ اگلا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. میں ایک ایک کر کے چلتا ہوں, پہلے یہ بتائیں آپ کو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر اندر ان 2 اسمبلیوں کے الیکشن تو ہونے ہی ہونے, یا اس میں بھی کوئی بھام ہے آپ کو؟ میں تو بڑے الیکشن بھی دیکھ رہا ہوں. میں 15 جنوری سے 15 فروری میں اہم فیصلے ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور مارچ اپریل میں الیکشن شیڈول آتا دیکھ رہا ہوں. اور عمران خان نے سب لوگوں کو چت کر دیا ہے, اور یہ ان کی پارٹی یونائٹڈ ہے, یہ ڈیوائیڈڈ ہے. ان کا خیال تھا کہ 186 آدمیوں کو یہ مانیٹرنگ کر رہے تھے, ان کے فون سنے جا رہے تھے ایف آئی اے یا دوسرے اداروں کے ذریعے, میں عسکری ادارے نہیں کہہ رہا. اور ان کا خیال تھا کہ ممبر کم ہیں, ڈھول پیٹ رہے تھے. آپ دکھائیں, یہ کہتے تھے یہ دونوں, کوئی لیڈر پی ایم ایل این کا ایسا نہیں ہے جس نے کہا یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کریں, ہم الیکشن کراتے ہیں. پہلے سب یک جماعت کہتے تھے الیکشن ہی حل ہے, پھر انہوں نے کہا دونوں پارٹیوں 2 صوبوں میں توڑو, ہم الیکشن کرواتے ہیں. اور حالت ایسی ہے کہ آج بینکوں کے اوپر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے کہ خطرہ ہے کہ بینکوں پر لوگ حملے نہ کریں. کریانے کی دکان والا آٹا باہر تو رکھ ہی نہیں سکتا. وہ دور ختم ہو گیا جب آٹے کے تھیلے کریانے کی دکان کے باہر اور گھی کے ٹین اور ڈبے باہر ہوتے تھے. خوف کی فضا ہے. نااہل, نلائق, نکمے, نکٹھو, خیراتی, فنی گداگر, فن گداگری کے ماہر, انٹرنیشنل بھکاری, ان کو تو کوئی تماشا مارنے کے لیے تیار نہیں. یہ تو پاکستان کی عظیم فوج اور اس کے جرنیل کے منہ کو ان کو خیرات مل رہی ہے, ورنہ تو ان کو خیرات بھی نہیں مل رہی. اور وہاں سے 10 عمران بلین خان ڈالر نے جو کہتے تھے جناب لے کر آئے, اس پہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی توقع سے زیادہ 10 بلین ڈالر مل گیا. جی جی بڑی توقع, یہ ان کی توقع ہے. پہلے جا کے فوجی سربراہ جاتے ہیں, وہ ان کو راضی کرتے ہیں, پھر ان کو خیرات پڑتی ہے, جھولی پھیلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں اپنے کپڑے بیچ کر, ان بدبودار کپڑوں کا خریدار کوئی نہیں ہے, نہ پاکستان کے اندر نہ پاکستان کے باہر آٹا دیں گے. یہ سر جی معاملہ جو ہے جو بات آرمی چیف نے کہی کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کا ضامن ہے, اور پاکستان نازک ترین موڑ پہ پہنچ گیا. یہ میں نے نہیں کہا ہے, یہ پاکستان کیا سپہ سالار کہہ رہا ہے. اور ان کے حالات کیا ہیں جی, آپ ان کے حالات دیکھیں. یہ تو وہاں کہہ رہے تھے کہ ووٹ لو ووٹ لو. عمران خان نے ایسا ترپ کا پتہ کھیلا, اس نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھی ہوئی تھی. 185 ان کے پورے تھے, ایک سپیکر نے ڈالا 186 کر کے ان کے منہ پہ مار دیا. اور آپ کو اب یہ لگتا ہے کہ الٹے باس بریلی کو جنرل الیکشنز بھی ہو جائیں گے اس کے ساتھ, یعنی آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گی؟ ابھی آج کی تاریخ میں تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ بھائی پنجاب اور کے پی کے میں الیکشنز کروائیں گے, عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گی؟ آپ مجھے بتائیں 60% صوبے میں اگر 5 سال کے لیے الیکشن ہوتے ہیں, میں ایک صوبے کی کیا بات کرتا ہوں آبادی کے, تو اوپر قومی کی اسمبلی کی سیٹیں تو حلوہ بن جائیں گی. پھر ان کے پاس کون منہ لے کر جائے گا؟ پھر یہ اشتہار دیں گے کہ آؤ تانوں اکھیاں اڈیک دیاں. اچھا بابا ان کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے, ٹینٹ فش ہو گئی ہے, ان کا کھیل ختم, پیسہ ہضم ہے. یہ زبردستی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی پارٹی کے اندر سمیت نواز شریف کے یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. جو بلدیاتی الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں, اسلام آباد سے بھاگے ہیں, کراچی کا پتہ نہیں کیا ہونا ہے, آپ وہاں کے باشی ہیں, آپ کو بہتر پتہ ہوگا. تو ملک کے الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا پھر؟ کراچی کا آپ کو بتاؤں, پھر کیا حال بنے گا اس ملک؟ سارے متعلقہ لوگوں سے, جتنے بھی سیاسی متعلقہ لوگ ہیں, سب سے بات ہوئے, یقین کریں وہ میں نے ان سے پہلے سوال پوچھا بھائی کیا لگ رہا ہے الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, اور 1 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار اچھا آپ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اتنی عجیب صورتحال ہے کہ ہم نے کہہ رہے ہیں, یقین کریں میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ یار آپ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے بھائی. تو اتنی عجیب و غریب صورتحال ہے یہاں پہ. ویسے چلیں کراچی کی بات نکلی ہے تو آپ بتا دیں یہ جو ایم کیو ایم کے دھڑے متحد ہوئے یہاں پہ, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, سب ایک سٹیج پہ, یہ کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ آپ بڑے معصومانہ سوال کرتے ہیں. آپ ایم کیو ایم کے ماہر ہیں, اور ان کی بستیوں اور ان کی سوچوں اور ان کے نظریات ان کے معاملات کے بہت قریب ہے. جو کچھ بھی ہوگا ان کا ووٹ بینک کم ہوگا. ایک ہی شرط ہے کہ یہ حکومت سے الگ ہو جائے. میری بھی ان سے اچھی دوستی ہے آپ کی طرح. سو ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ جو الیکشن بھی لڑے حکومت سے الگ ہو کے لڑیں. اس حکومت کی شکل کوئی چینل پہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ووٹ ڈالنا تو دور کی بات.
اچھا اب یہ سارا منظرنامہ تبدیل ہو گیا نا جب یہ 186 پورے کر دیے پی ٹی آئی نے. اور آپ نے کہا کہ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی تھی اپنی ایجنسی سول ایجنسیز کی آپ نے بات کی, آپ نے کہا میں عسکری اداروں کی بات نہیں کر رہا. آپ کے خیال میں ان کا کردار اس سارے معاملے میں واقعی نیوٹرل رہا ہے؟ انہوں نے کوئی ایفرٹ تو نہیں کی کچھ اس میں کہ تحریک انصاف کو اپنے مقصد سے روکنے کے لیے؟ سر جی پتہ نہیں, بعض لوگ کہتے ہوئے ہیں, ہر دور سے میں یہ باتیں سنتا آ رہا ہوں, ہم تو چھانگا مانگا نہیں گئے تھے جی. ہم تو مری کے ریسٹ ہاؤسوں میں نہیں سیکیورٹی گارڈوں میں رہے تھے. ہمیں آج تک, خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں, ویسے بھی میرا منہ قبلہ رخ کی طرف ہے, ہمیں کسی نے آج تک فون نہیں کیا کہ ووٹ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا. یہ بھیڑ بکریاں جو بکتی ہیں بکتی ہیں, وہ اپنی قیمت بڑھاتی ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی اس بازار میں بکتی ہیں کبھی اس بازار میں بکتی ہیں. یہ سیاسی کرسٹائن کیلریں, یہ سیاسی طائفیں جن کی قیمتیں لگتی ہیں, یہ اپنا وزن بھی بڑھاتی ہیں, لیکن جس کا پتہ ہو کہ وہ ڈٹا ہوا ہے, قائم ہے, حلالی ہے اور نسلی اور اصلی ہے, اس نے اپنی رائے پہ قائم رہنا ہے, اس کو کبھی کسی نے فون نہیں کیا. صحیح ہے. آپ کو مطلب یہ لگتا ہے کہ چلیں یہ تو ہم نے ایک اسپیسیفک حوالے سے بات کری نا, بطور مجموعی آپ کو لگتا ہے کہ اس نئی اسٹیبلشمنٹ سے, نئی قیادت سے عمران خان صاحب کے معاملات پچھلی قیادت کے مقابلے میں بہتر ہیں یا تعطل ہے, یا کیا ہے اسٹیٹس کیا ہے؟ میں تو بہتر دیکھ رہا ہوں. معافی کے ساتھ میرے عمران خان کے ساتھ تعلق ہیں, ان کی ایک اپنی رائے ہے, وہ بڑی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے, اور میں بہت بہتر دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ سیاست سے دور ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے, الیکشن کی طرف جائیں گے, اور بالآخر اس ملک کو الیکشن کی طرف بڑھنا ہے. اور نون لیگ بھی 101 مرتبہ سوچے گی کہ جب ہم گڑھے میں گر جائیں گے, آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے بلا چارہ بھی نہیں ہوگا. یہ یعنی اس کا مطلب شیخ صاحب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن, دیکھیں آج 13 جنوری ہو گئی ہے, اب ظاہر ہے مارچ میں تو میرا نہیں خیال, میں 15 جنوری سے ہاں میں جب کہتا تھا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے, یہاں بہت سارے میرے مہربان قابل احترام قابل قدر اینکر کہہ رہے تھے یہ پورے نہیں ہیں جی. میں کہتا تھا اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, یہ کہتے تھے ابھی بھی کے پی کے کی اسمبلی کے بعد 20, 22, 23 تاریخ کو سندھ کی اسمبلیوں سے بھی واپس بلائیں گے اپنے ممبروں کو, اور پھر اسلام آباد آئیں گے. یہ اسلام آباد کی قومی اسمبلی میں بھی آ کے بیٹھیں گے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. تو پھر کدھر جائے گا کیا؟ یہ 27 کلومیٹر کا جزیرہ جو ہے اس میں کتنے پاپڑ بیل لیں گے یہ؟ اس بلدیے کے الیکشن میں ان کے پاس 30 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا, ابھی شیخ صاحب ابھی فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں میں 14 فرض کریں کل کی تاریخ میں پنجاب تحلیل ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی, تو 14 جنوری سے لے کے فروری مارچ اپریل, 14 اپریل کی تاریخ ہے, 90 دن 14 اپریل تک بنتا ہے. اب 23 مارچ سے رمضان میں تو الیکشن نہیں ہو سکتا میرا خیال اتنا بڑا, تو اور رمضان کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں خود الیکشن لڑے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں؟ اپنا ریکارڈ دیکھیں نا. مجھے تو ابھی ٹویٹ میں نے شروع کیا ہے, ابھی میری غلطیاں سر عام مذاق بن رہی ہیں, سر عام میرے جوکس چل رہے ہیں کہ ٹویٹر ابھی شروع کیا ہے, غلطیاں ہو رہی ہیں. حضور ہم نے الیکشن لڑے ہیں رمضان میں, سستا الیکشن ہوتا ہے, سب سے سستا الیکشن رمضان میں ہوتا ہے. یعنی میں یہ نہیں کرانی پڑتی, افطار پارٹی کرنی پڑتی ہے, ثواب علیحدہ ہے, ووٹ علیحدہ ہے, اور سستا الیکشن علیحدہ ہے. اور ضروری نہیں کہ ضروری آپ رمضان کا انتظار کریں, رمضان مبارک سے پہلے بھی 1-2 دن ہو سکتے ہیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ رمضان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے عام, ورنہ تو پچھلی دفعہ خان صاحب کی حکومت ہی رمضان میں گئی ہے, وہ زیادہ شور ڈالتے ہیں. وہ افطار کے بعد وہی لوگ جو روزے نہیں رکھتے نا, وہ زیادہ کہتے ہیں رمضان ہوں گے. جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں, تراویحاں پڑھتے ہیں, اور ہم جیسے گناہگار بھی نماز کا خیال رکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ بہت اچھی بات ہے. مسجدوں میں بھی جا کے کمپین ہو جاتی ہے, جب نماز پڑھنے جاؤ وہاں نمازیوں کی تعداد 4 گنا ہوتی ہے. صحیح ہے. پچھلے سال سارے کینڈیڈیٹ نمازی ہو جاتے ہیں. پچھلی دفعہ تو سارے کا سارا جو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ گئی وہ رمضان کے تو دن تھے, ہم یا افطار کے بعد یہاں بیٹھ کے نشریات کر رہے تھے جب اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو گیا خان صاحب کے خلاف, اور وہ سارا تو کیا برائی تو ظاہر اس میں کوئی ناممکن نہیں ہے, لیکن عام طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کم ہو. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کیا فرق پڑ جائے گا کہ رمضان میں اگر الیکشن. اچھا اب